موت اور زندگی کی کشمکش میں ٹھیک ہونے والے سرکار جی کی نگاہ سے ٹھیک ہو کر نکل گئے. کسی نے کہا کہ آپ کی ٹانگیں کاٹیں گے, یہ آپ کا کینسر بڑھ جائے گا, وہ بھی آپ نے یہاں اپنی آنکھوں سے دیکھے. دل کے مریضوں کو آپ نے دیکھا, گردے ختم ہوئے, آپ نے ان مریضوں کو دیکھا. آپ نے تھوڑی دیر اس مائی کو دیکھا جو 3 سالوں سے سجدہ نہیں کر سکتی تھی. سرکار نے ایک نگاہ کی تو اللہ نے 3 سالوں کے بعد اللہ کی بارگاہ میں, اللہ نے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی اسے توفیق عطا فرما دی. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس موقع پہ لا تعداد سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو زندہ کیا کہ جس سنت کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی, اور ممبر رسول پہ بیٹھ کر بتانے والے یہ بتا رہے تھے کہ کسی یتیم کے سر پہ کسی یتیم کے سر کے اوپر صرف ہاتھ رکھا جائے تو مالک کائنات اس پہ اتنا راضی ہوگا کہ میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ ہوگا, میرے قریب ہوگا, میرے قرب میں ہوگا. تو صرف اگر ہاتھ رکھنے سے اللہ اور اس کا رسول اتنا راضی ہوتا ہے تو یہ جو بچہ سرکار جی کے ساتھ کھڑا ہے اس کا تعلق اسلام آباد سے ہے, اور یہ بچہ یتیم ہے, اس کا والد فوت ہو چکا ہے, یہ اس کی والدہ ہے. اور والدہ بتا رہی ہے کہ میں سرکار جی کے پاس اپنے جب بیٹے کو لے کر آئی, بے بس ہو کر, بے سہارا ہو کر. اللہ نے ایسے نہیں فرمایا کہ جو میری مخلوق سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. ہم بھی سوچ رہے تھے کہ سرکار جی کل سجدہ میں سارا دن کھڑے رہے, ساری رات کھڑے رہے, اور آج یہاں بلاوڑا شریف میں کھڑے ہوئے صبح کے 4 بجنے والے ہیں, تہجد کی اذان ہو چکی ہے, لیکن سرکار بڑی خوشی کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ, بڑے پیار کے ساتھ روک کر لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, لوگوں کے حال پوچھ رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ پیار سے پیش آ رہے, محبت کے ساتھ آپ لوگوں کے مرض بیماریاں پوچھ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے ابھی پتا چلا, ابھی یہ نتیجہ نکلا کہ سرکار جی اس لیے خوش تھے کہ اللہ اور اللہ کا رسول سرکار جی پہ خوش ہے, اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہے, بڑے سرکار خوش ہیں, حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہیں. اس خوش ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اب ایک بندہ ہے, اس کو ایک بیماری ہے, ٹھیک ہو جائے کوئی بات نہیں ہے, 2 بیماریاں ہیں ٹھیک ہو جائے. سرکار جی کی نگاہ سے تو کروڑوں بیماروں کو اللہ نے شفا عطا فرمائی. ان کی والدہ بتاتی ہے کہ میں اس بیٹے کا کس مرض کا علاج کراتے. جب اسے اسپتال میں لے کر گئی, ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو ڈاکٹر نے اس کے جسم میں 6 بیماریاں, 5.5 سال عمر ہے, اور 6 بیماریوں کے مرض بتا کر مجھے تو اور مریض کر دیا کہ میرے سر سے میرے شوہر کا سایہ بھی اٹھ گیا ہے, مالی حالات بھی اتنے نہیں ہیں کہ میں اپنے بیٹے کی 6 بیماریوں کا علاج کرا ہوں, کہ اس کے ہرنیاں بھی اسے ہیں, اس کا جگر بھی بڑھ چکا ہے, اس کی تلی بھی بڑھ چکی ہے, اسے یرکان بھی ہے, اور اسے 2.5 سال سے الٹیاں بھی ہیں, اور اس کے خون کے اندر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے خون کے اندر 1 نہیں 6 بیماریاں ہیں. 6 بیماریوں کی وجہ سے اس کا خون بھی خراب ہے. اب بیوی بتائیں اس کی کس مرض کا علاج کریں, کس مرض کو چھوڑیں, کس مرض کی دوائی دیں. تو اب دیکھیے ڈاکٹر یہاں پہ پریشان ہوتا ہے کہ میں سے جگر کی دوائی دو, تلی کی دوائی دو, یرکان کی دوائی دو, الٹیوں کی دوائی دو. 5.5 سال عمر ہے, عمر تھوڑی ہے, بیماریاں زیادہ ہیں, عمر کم ہے, بیماری اس سے زیادہ ہے. کم از کم عمر کے مطابق بیماری ہو تو برداشت ہو سکتی ہے, عمر ہو 5 سال, بیماریاں ہوں 6, سر سے باپ کا سایہ بھی اٹھ جائے اور وہ کوئی علاج کے لیے اٹھانے والے ہاتھ بھی نہ ہو, تو پھر باپ کا سایہ بھی نہ ہو, حالات اتنے کمزور ہوں, تو رب کائنات نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو اس لیے بھیجا تھا کہ جو بے سہارا ہیں انہیں اٹھائیں, اپنے کانوں پہ رکھیں, تاکہ کل قیامت تک یہ میرے محبوب کی سنت بن جائے کہ جو یتیموں کو زمین سے اٹھا کے اپنی گود میں رکھتا ہے یہ
کی سنت ہے۔ اور اس بات کے میں ایک دو منٹ آپ کے لوں، میرے آقا علیہ السلام نے کیسے یتیموں کو سہارا دیا۔ آقا علیہ السلام عید کے دن جب صبح کے وقت نکلے، ایک یتیم کو دیکھا۔ میرے آقا عید پڑھانے کے لیے مسجد کی طرف نکلے، ایک یتیم کو دیکھا، اس کے سر پہ مٹی پڑی ہے، پاؤں سے ننگا ہے، خستہ حالت میں کھڑا ہے، رو رہا ہے۔ میرے آقا نے ایسے ہی اپنے گلے سے لگایا، ان کے رخسار چوم کر کہا، بیٹا عید کا دن ہے، تم کیوں گلی کے کونے میں کھڑے ہو کر رو رہے ہو؟ یہ حالت کیا بنائی ہے؟ اس بچے نے بھی یہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ، رو تو اس لیے رہا ہو کہ باپ ہوتا آج نئے کپڑے پہناتا، باپ ہوتا جوتے پہناتا، باپ ہوتا تو میری بھی انگلی پکڑ کر مسجد کی طرف مجھے عید پڑھنے کی جگہ پہ لے کے جاتا۔ یا رسول اللہ کوئی بھی نہیں ہے تو میرے آقا کی سنت دیکھیں، میرے آقا کی محبت کو دیکھیں۔ میرے آقا نے صرف انگلی سے پکڑ کر، ہاتھ سے پکڑ کر ساتھ چلایا نہیں، اٹھا کر سینے سے لگا کر اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کیا، ان کو نئے کپڑے پہنا کر اس کے بالوں کو کنگھی کر کے تیل لگاؤ اور مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دو۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کو یہ سنت اتنی پسند آئی کہ آج وہ سنت اگر بلاوڑہ شریف میں اگر ادا کی جاتی ہے تو مدینے والا بھی خوش ہوگا، کائنات کا مالک بھی خوش ہو جائے گا۔ صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ لیٹ کیوں ہوگے، کیا وجہ ہے؟ دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں پہ ایک معصوم بچہ سوار ہے۔ صدیق نے مڑ کے دیکھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مڑ کے دیکھا، صحابہ نے مڑ کے دیکھا۔ یہ توجہ کی بات ہے، میرے سارے صحابہ نے مڑ کر دیکھا۔ دیکھتے ہیں، کسی نے کہا حسن ہے، کہا نہیں، حسین ہے، نہیں، یہ کون ہے؟ نواسہ نہیں ہے، کون ہے جو مصطفیٰ کریم کے کنوں پہ ہے؟ میرے آقا قریب بڑھتے گئے، جب مسجد کے اندر میرے آقا کے قدم لگتے ہیں، صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پکار کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے کہ جس کا زمین پہ کوئی سہارا نہیں ہے، اس کے لیے محمد رسول اللہ کا سہارا ہے۔ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے کہ جس کا باپ نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ فرمایا جس کی ماں نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ فرمایا جس کا بھائی نہیں ہے، جس کی بہن نہیں ہے۔ آقا نے صحابہ کو بتایا، فرمایا جس کا کوئی نہیں ہے اس کا مصطفیٰ ہے۔ تو آج اس کی ماں کہتی ہے یہ خوش کیوں ہے؟ یہ بچے نے پھول اٹھائے ہوئے تھے، سرکار جی کو پیش کیے، یہ کیا بیماریاں لے کر نہیں آیا؟ یہ آج بیماری لے کر نہیں آیا، یہ 5 سال کا بچہ آپ کو بتانے آیا ہے اگر اللہ کے ولی کی طرف رخ ہو جائے تو اللہ کا ولی چھوٹے اور بڑوں کو نہیں دیکھتا، امیروں اور جگیرداروں کو اور سرمایہ داروں کو اور وزیروں کے بیٹے اور بادشاہوں کے بیٹوں کو اللہ کا ولی نہیں دیکھتا۔ اللہ کا ولی دیکھنا چاہے تو یتیم پہ نگاہ پڑ جائے تو جسم سے ساری بیماریوں کو ایسے نکال دے جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں۔ یہ یتیم بچہ آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار امیروں کا، جگیرداروں کا، سرمایہ داروں کا پیر نہیں ہے، حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار یتیموں کا پیر ہے، غریبوں کا ہے، بے سہاروں کا ہے، اور ان لاچاروں کا ہے کہ جن کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ یتیم بچہ رات کے 4:30 بجے آپ کو اس تہجد کے وقت یہ پیغام دے رہا بڑے سرکار کے مزار پہ کھڑے ہو کر کہ بلاوڑہ شریف پہ آنے والوں اپنے دل سے یہ خوف نکال دو کہ بڑی گاڑی ہوگی تو حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار دم کریں گے، جس کے پاس ہزاروں کنالے زمین ہوگی تو دم کریں گے۔ حق خطیب کی نگاہ میں چاہے کوئی وقت کا بادشاہ ہے تو وہ بھی اسی لین میں ہے، اگر وقت کا یتیم ہے، اگر جو یتیموں کو اٹھا کے سہارا دیتا ہے اسے حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کہتے ہیں۔ یہ ماں رو رہی تھی، میں نے اپنے بیٹے کو یہ پھول اس لیے پیش کیے ہیں
کہ یہ میرا بیٹا ان بیماریوں سے اللہ نے سرکار جی کی دوا سے، سرکار جی کے دم سے، سرکار جی کی شفقت سے، سرکار جی کے پیار سے، آپ میری ماں بہنیں بھائی رو رہے ہیں، یہ رونے کا وقت ہے۔ کیوں کہ آج رو کر اس اللہ کی بارگاہ میں ان آنسوں کے صدقے دعا کرو، مالک کے کائنات حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کو اتنی زندگی دے تاکہ زمین پہ کوئی آنسو نہ بہائے، اگر کوئی آنسو بہائے تو حق خطیب حسین علی بادشاہ اس کے آنسوں کو صاف کر لے۔ خدا گواہ ہے یار، کون اس دور میں یتیموں کو، لوگ تو بڑے بڑے رول جاتے ہیں، یتیموں کے سروں پہ کون ہاتھ رکھتا ہے؟ کون یتیموں کے ساتھ پیار کرتا ہے؟ لیکن حق خطیب حسین علی بادشاہ آج یقین جانیے اس بچے نے دل کی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، آج ضمیر کو جھنجھوڑ دیا، کہا کہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار بڑے جگیرداروں کے بیٹوں کا نہیں، حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار تو ہر یتیم کا حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یقین جانے جو یتیموں سے پیار کا ہاتھ اٹھانے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم۔ مرشد جیوے، اور آج یہ میرے ہاتھ میں اس بچے کی رپورٹیں ہیں، یہ میرے ہاتھ میں اس کی والدہ یہ رپورٹیں لے کر آئی ہے کہ میں نے ڈاکٹروں سے ٹیسٹ کروایا، رپورٹیں لی تو ڈاکٹر نے لکھا کہ تیرا بیٹا جو بیماریوں میں مبتلا تھا، اس کے جسم سے اللہ نے ساری بیماریوں کو ختم کر دیا۔ آج کا دن کیسا ہے؟ آج کا دن نہیں، یہ ولی کی نگاہ اور محبت کی بات ہوتی ہے، چونکہ جن کے سروں پہ حضور غوث پاک کا ہاتھ ہو، جو عطائے رسول ہوتے ہیں ان کے کمال بھی ایسے ہوتے ہیں، جو عطائے رسول ہوتے ہیں نا ان کے کمال ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ جدھر نکاح کرتے ہیں کائنات کا مالک ان کی تقدیروں کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مدینے کے گدا دیکھے دنیا میں امام اکثر، مدینے کے گدا دیکھے دنیا میں امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر۔ مدینے کے گدا دیکھے دنیا میں امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیریں، بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار جی کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرمائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جتنے لوگ کھڑے ہیں، میں نے تو کہا کہ مائی صاحبہ نے آج 3 سالوں کے بعد سجدہ کیا، اللہ اتنا راضی ہو گیا، خدا گواہ اس سجدے سے زیادہ آج اس یتیم کو دیکھ کر، اس کی بیماریاں ختم ہونے کو دیکھ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور صوفی باصفا پیر مسنجف علی سرکار کے روزے پہ اللہ کی رحمت اتنی برس رہی ہے کہ جو بھی گزر رہا ہے وہ بیماریوں سے پاک اور صاف ہوتا جا رہا۔ اللہ رب تو اللہ تبارک و تعالی دیکھیں، اللہ نے بیٹے کو بھی شفا عطا فرما دی اور اس کی ماں کو بھی۔ کہتے ہیں کہ مجھے سہارا دے کر بیٹ سے اٹھایا جاتا تھا، اور میں جب سرکار جی کے پاس آئی تو اپنے بچوں کا خود سہارا بن گئی۔ مجھے 3-4 لوگ پکڑ کے لے کے جاتے تھے، لیکن اللہ نے حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے قدموں میں آئی تو اللہ نے مجھے خود اپنے بچوں کا سہارا بنا دیا۔ تو میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ یہ بات ذہن میں، علم میں، عمل میں، یہ ناپ اور تول میں آنے والی نہیں ہے۔ یہ سرکار جی کی طرف سے اس بچے کو یہ پھول اللہ سے زندگی دے۔ اللہ سرکار جی کہہ رہے ہیں کہ اس کے باپ کی محبتیں تو اسے نہیں مل سکی، لیکن انشاءاللہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار جب تک زندگی ہے تو انشاءاللہ ان یتیموں کو، بے سہاروں کو اتنی محبت دے گا کہ وہ دنیا میں اپنے باپ کی محبت کو نہیں یاد کریں گے۔ اور